لیکن دل کے کان نہیں لگاتے ہیں، دل سے نہیں سنتے ہیں، یا تو سنتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے یا ویسے ہی سنتے ہیں اور دل سے سنتے نہیں، اور جب دل سے نہیں سنتے ہیں، ہدایت کی تلاش اور طلب کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ استمع یستمع، استماعاً کے معنی آتے ہیں کان لگانا، کان لگا کر کسی بات کو سننا، تو ایسا لگتا ہے ظاہر میں کہ بڑی غور سے یہ سن رہے ہیں، لیکن سنتے دل سے نہیں سنتے تھے، بلکہ اعتراض کرنے کی نیت کے ساتھ سنتے تھے کہ کوئی بات ہم کو مل جائے، اور پھر وقتی طور پر کوئی بات اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے اعتبار سے نکال لیتے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں تذکرہ آ گیا مکھی کا، اور اسی طریقے سے مکڑی کا۔ اللہ نے سمجھایا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی، ایک مکڑی کی ایک مکھی کی مثال دی، کہیں مچھر کی مثال دی۔ اس پر یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ جس میں مکڑی کا تذکرہ ہے، جس میں مکھی کا تذکرہ ہے، جس میں مچھر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا کلام تو بہت بلندیوں والا ہونا چاہیے، اس میں ان حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے اعتراض کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ ہدایت کی طلب اور تلاش کے ساتھ سنتے تھے، بس ان کو سنتے ہی ہدایت مل جاتی تھی۔ جو ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے تھے ان کو سنتے ہی ہدایت مل جاتی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے سورۃ النجم کی، مشرکین نے جمگٹھا لگا دیا اور سب سورہ نجم کو سننے لگے اور بڑی خاموشی کے ساتھ سننے لگے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کے آخر میں سجدہ کیا تو جتنے مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایمان والوں نے تو سجدہ کیا ہی، مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایک بوڑھا جو ہے اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لی اور کہنے لگا یکفینی ھذا، میرے لیے تو بس یہی کافی ہے، اور باقی سب سجدے میں نیچے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ سب کے سب بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے، سب کو اللہ نے ایمان دے دیا، لیکن وہ بڈھا کہ جس نے مٹی اٹھا کر لگائی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا، وہ غزوہ بدر میں جہنم رسید ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا، امیہ ابن خلف۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ حق کی تلاش کے ساتھ نہیں سن رہا تھا، اور جو حق کی تلاش میں سن رہے تھے انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ان پر ایسا اثر ہوا قرآن کا کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور وہ سجدہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اور جو اس نیت کے ساتھ نہیں سنتے تھے ان کو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اب جب کان لگا کے سن رہے ہیں پھر ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ دل کے کانوں سے نہیں سن رہے ہیں، ظاہر کے کان تو لگا رکھے ہیں لیکن دل کے کان ان کے وہ بہرے ہیں۔ تو افانت تسمع الصم، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں الصم، بہرے کو؟ ایک آدمی بہرا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، چاہے جتنی زور سے اس کے سامنے چیخا جائے چلایا جائے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کان، یہ دل کے کانوں کے اعتبار سے بہرے ہیں، اس لیے ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس بات پر وہ فخر بھی کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں ہے، محمد کی بات کا ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے ان کی بات کا ہمارے دلوں پر وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، یہ کہتے تھے کہ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، وبیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردے ہیں، تو آپ کی بات ہمارے دلوں پر کیسے اثر کرتی تھی؟ فخریہ طور پر اس بات کو کہتے تھے۔ قرآن کہہ رہا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ مطلب ایک آدمی کانوں سے بہرا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے عقل مند،
تو اس کو اشارے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. یہ ایسے ہیں کہ کانوں سے بھی بہرے ہیں گویا اور عقل بھی ان کو نہیں ہے. تو اب سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب گویا ان کے لیے کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں. اس لیے اب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. تو جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کو جانا انہوں نے کہ قرآن میں کیا ہے؟ یہ علم ہوا ان کو نہیں. اور جب علم نہیں ہوا تو پھر مخالفت کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں الصُّمَّ بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، عقل بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی ایک تو بہرا اوپر سے عقل بھی نہیں ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کو دیکھتے ہیں. آپ امت کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا پریشان رہتے ہیں، کتنا غم زدہ رہتے ہیں، کتنے کڑتے ہیں. یہ سارے مناظر وہ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے. اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے یہ اندھے ہیں. اور جب دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں تو پھر آدمی کے سامنے کیا ہی ہو جائے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ظاہری آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں. اور جب دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں تو کیا اندھے کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اندھے کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی اندھا ہے اور عقل مند ہے پھر بھی اس کو بتا کر دکھایا جا سکتا ہے راستہ، کہ وہاں سے اتنے قدم چل کے ادھر گھوم جانا کچھ نہ کچھ اس کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے. لیکن ایک آنکھوں سے اندھا ہو اور پھر وہ بے عقل ہو، وہ دل بھی اس کا جو ہے وہ بھی اندھا ہو، دل سے بھی وہ اندھا ہو چکا ہو، اس کو راستہ دکھانا بڑا مشکل ہے. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی لگتا ہے کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے اندھے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں العمیہ اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی دل کے اندر جو ایک سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے، دل کے اندھے ہیں. تو جو دل کا ہی اندھا ہو جائے، کہا پھر ظاہر میں چاہے اس کی 4 آنکھیں کیوں نہ ہو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دل کے بہرے بھی ہیں اور دل کے یہ اندھے بھی ہیں. اس لیے حق بات نہ یہ سنتے ہیں اور حق کو نہ یہ دیکھتے ہیں. اب سوال اس پر ایک اور پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ دل کے اندھے ہیں، دل کے بہرے ہیں، تو یہ دل تو اللہ نے بنایا ہے، اس کا مطلب دلوں کے اندر بہرا پن یا اندھا پن وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر گویا زیادتی ہو رہی ہے. جواب، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، الناس لوگوں پر، شیئا کچھ بھی، وہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اس نے تو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اس نے کان دیے ہیں سننے کے لیے اور دل دیا ہے سمجھنے کے لیے. اس نے تو سارے اعضاء ان کے بالکل ٹھیک بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ خود ہی اپنے دلوں پر پردوں کو ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے بھی پردوں کو ڈالے ہوئے ہیں، کانوں میں بھی ڈاٹ لگائے ہوئے ہیں. تو اب اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ نے ان کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، ان کے اعضاء بھی بالکل ان کو درست دیے، پھر ان کی ہدایت کا یہ انتظام کیا کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے پیغمبر پر اپنی آخری کتاب نازل کی اور پیغمبر کو حکم دے دیا کہ آپ ان کو ڈرائیے، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب رسول اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اور ذمہ داری کو ادا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے.
دن کو دعوت دے رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، رات کو ان کے لیے اٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ تو اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کر رہا ہے، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اب قصور اللہ کا نہیں ہے یا اللہ کے کلام کا نہیں ہے، اب قصور ان کا خود اپنا قصور ہے، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا ہے الناس لوگوں پر شیئا کچھ بھی، ولکن الناس لیکن لوگ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں، لوگ ہی اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کو ماننا چاہتے نہیں ہیں، حق کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، حق کو سننا نہیں چاہتے ہیں، حق کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، حق کو بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، قصور خود ان کا ہے، انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ دنیا کے نشے کے اندر بالکل جو ہے وہ معمور ہے، دنیا کے نشے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا نشہ ان پر غالب ہے، دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرتے ہیں نا تو اس کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں، اور جب وہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ بے ہوشی کا نشہ اس پر ہوتا ہے گویا، اس کے بعد اس کا آپریشن کرتے ہیں، جب نشہ اتر جاتا ہے اب اس کو پتہ چلتا ہے کتنی چیر پھاڑ ہوئی، اب اس کو تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ان کے اوپر بھی اس وقت دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقی آنکھیں کھلے گی دنیا سے جانے کے بعد، تو اس وقت ان کا وہ نشہ اترے گا، لیکن اس وقت تکلیف میں ہوں گے، اب اس تکلیف کا کوئی مداوا نہیں ہوگا، اب اس تکلیف سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہیں پر اس نشے کو اتار دیا دنیا والے نشے کو، اور آخرت کی فکر لے لی اور پھر آخرت کی تیاری میں لگ گئے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تو جب نشہ اترے گا اس کے بعد وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اب اس کے بعد پھر سنبھلنے کا سدھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، یہ نشہ دنیا والا کب اترے گا؟ کہا ویوم یحشرهم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، حشر یحشر کے معنی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا میدان محشر میں، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، تو اس وقت یہ محسوس کریں گے کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے ہیں، کہاں؟ دنیا میں، اور اسی طرح برزخ میں وہ نہیں ٹھہرے ہیں، الا ساعة من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی جس کی دنیا کے اندر وہ 1000 سال عمر تھی، وہ بھی یہ سمجھے گا کہ دنیا میں ایک گھڑی وہ ٹھہرا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ تو اس 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں یہ دنیا کی ہماری جو زندگی ہے 60 70 سال 80 سال 90 سال یا 100 سال، یا جیسے پہلی امتوں میں زیادہ عمر ہوا کرتی تھی، یہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ نہیں۔ اور پھر وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، جب اس کے بعد حساب کتاب ہوگے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی ان کو ایک گھڑی کے مانند جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے ہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن پہچانیں گے نہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہاں یہ میرا باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ چچا ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، سب کو پہچانیں گے، یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے، یہ شیخ ہے، یہ مرید ہے، سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ لیکن
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کام کوئی کسی کے آئے گا نہیں. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن آپس میں سارے رشتے ناتے کٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. دور بھاگنا ہی نہیں بلکہ سورہ معارج میں تو فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. مجرم اس دن یہ تمنا کرے گا، یہ چاہے گا کہ اگر آج مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان والوں کو، جتنے دنیا میں ہیں ان سب کو اگر آپ جہنم میں ڈالنے کے لیے کہتے ہو تو آپ بچ جاؤ گے، تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کہ لے جاؤ سب کو ڈالو جہنم میں، لیکن میری جان بچ جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. یہاں تک کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا اور اس بیٹے کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اس کے جب اعمال تلیں گے تو ان اعمال میں یعنی اس کے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے پلڑے کے جھکنے میں صرف ایک نیکی کا فرق ہوگا. اگر ایک نیکی اور اس کو مل جائے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اب یہ ایک نیکی کی تلاش میں نکلے گا، اپنی ماں کے پاس پہنچے گا اور جا کر کہے گا اتعرفینی، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ ماں کہے گی ہاں بالکل میں نے تجھے پہچان لیا. اب یہ کہے گا کہ تو میری ماں ہے، مجھے ایک نیکی دے دے، اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو ماں کہے گی کہ مجھ سے دور ہٹ، کہا نیکی کی آج مجھے بھی ضرورت ہے. وہاں وہ ماں جو اپنے بچے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے وہ بھی وہاں پر کہے گی کہ دور ہٹ، اب مجھے اس وقت خود نیکیوں کی ضرورت ہے. گویا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین. قد خسر الذین، اب اس دن کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے، کچھ کامیاب ہوں گے. خسارے میں پڑنے والے کون سے ہوں گے ان کے لیے یہاں دنیا کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے. قد خسر الذین کذبوا، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن کا انہوں نے یقین نہیں کیا. وہ یہ سمجھتے رہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آخرت کی انہوں نے کوئی کمائی نہیں کی. اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، کہا یہ گھاٹے میں پڑ گئے. اس کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا یقین کر لیا کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دن پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، رب کی عدالت لگے گی اور رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور پھر ڈر ڈر کے زندگی بسر کرتے رہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جنت میں جائے گا. اور گھاٹے میں کون پڑے گا؟ جو اس دن کی ملاقات کو جھٹلاتا رہا، اس کا یقین نہیں تھا. جھٹلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک زبان سے جھٹلانا ہے، ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے. زبان سے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے جیسے مشرکین کہتے تھے، سیدھے کہتے تھے ہم نہیں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہم نہیں مانتے ہیں، سیدھا انکار کرتے تھے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ بے شک ہم تو اسی دنیا میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں، بس ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ زبان سے جھٹلانا. عمل سے جھٹلانا یہ ہے زبان سے تو اقرار کرتا ہے، مانتا ہے ہاں ہاں قیامت ہے، آخرت ہے، لیکن عملی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، تو اس کا مطلب اپنے عمل سے یہ جھٹلا رہا ہے. اب ہم خود اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ ہم کون سی پارٹی میں ہیں.
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ جب آخرت کو جھٹلا دیا تو ہدایت پر آئیں گے؟ ہدایت پر تو وہی آئے گا جو آخرت کا یقین کرے گا، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، اور جب ہدایت پر بھی نہیں ہیں تو اب انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ، تو کیا آپ تَهْدِي الْعُمْيَ، راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، یعنی اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا ہے الناس، لوگوں پر، شیئا، کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے ہیں، الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کے گھاٹے میں ڈال دیا ان لوگ، گھاٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔